اللہ کے بندوں ہر حال میں اللہ سے ڈریں اور اس کے مراقبہ کا خیال کریں تاکہ برائی سے دور رہیں۔ جان رکھیں کہ چند روز قبل حجاج کرام نے بیت اللہ کو رخصت کیا، حج کے مناسک پورے کیے اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے دعا گو ہیں۔ حجاج کرام حج سے کئی دروس و فوائد لے کر واپس ہوئے جو فائدے فرد امت کی طرف لوٹتے ہیں۔ ان فوائد میں سے حجاج وغیر حجاج سب کے سب مستفید ہوں گے۔ حج سے حاصل کیا گیا پہلا سبق حصول تقوی۔ اللہ نے ہر عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی و دیگر اعمال سے تقوی طلب کیا ہے۔ اس لیے جو لوگ شریعت کے منشا سے ناواقف ہیں وہ بسا اوقات عبادت، نماز، روزہ، حج و صدقات کر لیتے ہیں مگر اصل مقصد سمجھ نہیں پاتے، اس لیے نماز بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہر معصیت کو لیے رہتے ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے نور پر رہتے ہوئے عبادات و طاعات کا اہتمام کرے اور ہر برائی سے دامن بچا کر رکھے۔ مسلمان یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ کے سارے وعدے تقوی پر ہیں، جیسا کہ قرآن جا بجا تذکرہ کرتا ہے، ان المتقین، ان للمتقین وغیرہ وغیرہ۔ تقوی کی بلندی پر وہی فائز ہو سکتا ہے جو اللہ سے سچی محبت کرے اور اس کی غلامی بجا لاتا رہے۔ یہ دونوں صفات اسی میں پیدا ہوں گی جو اپنی خواہش کو اللہ کے مقصود و مراد پر مقدم کرے، جیسا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا۔ اللہ نے بڑھاپے کا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا، ابراہیم خلیل اللہ نے اس میں ذرا سی تاخیر نہ کی اور ہر امتحان و آزمائش میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ حج سے حاصل شدہ دوسرا سبق کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حج کے ارکان و واجبات کی ادائیگی میں تکبیر و تسبیح، تحمید و تحلیل کا حکم موجود ہے، خواہ طواف کیا جائے یا سعی، کنکری لگانی ہو یا ذبح، وقوف عرفہ ہو یا مزدلفہ، لہذا کامیابی اسی کی قدم بوسی کرے گی جو ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جو جتنا اللہ کا ذکر کرے گا اتنا ہی آرام و اطمینان سے نوازا جائے گا، رب سے قریب اور دشمنان پر بلندی حاصل کرے گا۔ حج سے حاصل کیا گیا تیسرا سبق بکثرت اللہ سے دعا کرنا ہے۔ حج ابتدا سے انتہا دعا اور اللہ سے گریہ وزاری کا نام ہے، جبکہ حاجی کے لیے قبولیت دعا کے کئی اسباب اور دواعی موجود ہیں جن میں شرف مقام، شرف زمان، حالت احرام وغیرہ۔ لہذا ہر مسلمان یاد رکھے جو اللہ کو جتنا پکارے گا، جتنا اس سے دعائیں کرے گا، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ وہ خود ہی کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور آخر تہائی رات کو آسمان دنیا پر نزول جلال فرما کر پکار پکار کر کہتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، کوئی ہے مانگنے والا جسے عطا کروں وغیرہ۔ اللہ سے تعلق مضبوط کیجیے اور ہر حاجت و مشکلات کو اللہ کے اسماء و صفات عمل صالح کے واسطے سے اللہ کے سامنے پیش کیجیے، اللہ دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ انسانی ذات و حرمت کے وسیلوں سے توبہ کیجیے۔ حج سے حاصل شدہ چوتھا سبق آسانی و آرام کے انتظار کی ٹریننگ۔ حج کے سارے مناسک میں ہمیشہ ازدحام و رش کا سامنا ہے، طواف ہو یا سعی، کنکری لگانی ہو یا قربانی۔ اس طرح زندگی میں کبھی بھی تکلیف آئے تو یاد رکھیے کہ یہ تکلیف آرام لانے کے لیے آئی ہے، بشرطے کہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہوں اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں، بالخصوص دعا و عبادات کا اہتمام کرتے رہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ حج سے حاصل شدہ پانچواں سبق حسن اخلاق کی تعلیم ہے۔ حج اس کے لیے بہترین میدان ہے جو اس کا خواہش مند ہو۔ حاجی عملی طور پر صبر، بردباری، ایک دوسرے کو خوش کرتا ہے اور غصہ پینے کی ٹریننگ لیتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان خود کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ سے مزین کرے تاکہ لوگ دیکھ کر اسلام و ایمان اور عمل صالح کی طرف آئیں۔ حج سے حاصل کیا گیا چھٹا سبق حاجی کرم و سخاوت، دریا دلی، خود پر بھائیوں کو ترجیح دینا، نیکی اور رحم کی تعلیم لیتا ہے۔ حج میں کوئی کسی کو کھانا کھلاتا، کوئی جوس و پانی تقسیم کرتا اور کوئی دھوپ کے وقت بھائیوں پر پانی ڈالتا ہے تاکہ راحت ملے۔ لہذا امت کا ہر فرد محتاج و مسکین پر خرچ کرے، حاجت مندوں کا خیال رکھے، زیادتی کرنے والوں کو معاف کرے اور والدین و دیگر قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حج سے حاصل شدہ ساتواں سبق اسلامی بھائی چارگی کی ٹریننگ۔ ہر حاجی کا قبلہ ایک، رب ایک، نبی ایک، قرآن و حدیث ایک، اعمال حج ادا کرنے کا وقت ایک، رکن و واجب ایک، لباس ایک، مقام ایک۔ یہ ساری چیزیں احساس دلاتی ہیں کہ ہم سب عقیدہ توحید تھام کر ایک بن کر رہیں تاکہ باہم محبت بحال ہو اور دشمنان پر فائق رہیں۔ حج سے حاصل کیا گیا آٹھواں سبق وقت کو غنیمت سمجھنا۔ ایک حاجی باوجود کہ مکہ مکرمہ میں ہے، میدان عرفہ میں نہیں آتا، اس کا حج نہیں۔ ایک آدمی طواف زیارت نہیں کرتا، چھوڑ کر آ جاتا ہے، اسے
اسے جا کر ادا کرنا ہوگا ورنہ حج نہیں۔ ایک تیسرا حاجی یوم النحر کی کنکری ذی الحجہ کی 14 تاریخ کو لگائے، مقبول نہیں۔ لہذا سارے مسلمان اپنی عمر کو غنیمت سمجھیں اور اپنی زندگی عبادت میں گزارے۔ حدیث قدسی میں اللہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تمہارے سینوں کو بے نیازی سے بھر دوں گا۔ غور کیجئے، اے ابن آدم تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تمہارے سینوں کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور فقر و فاقہ مٹا دوں گا۔ اگر ایسا نہ کرے گا تو تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا اور تیرا فقر ختم نہ کروں گا۔ ترمذی، ابن ماجہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حج سے حاصل شدہ نواسبق، ایام حج کا مختصر وقفہ ذہن میں بسانا۔ سبھی لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایام حج 5 دن ہیں، اس بنا پر وہ ان ایام میں کار اطاعت منشاء الہی کے مطابق بجا لاتے، برائی سے پرہیز کرتے، حتیٰ کہ بعض جائز خواہشات سے پرہیز کرتے ہیں جس سے شریعت نے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سارے مسلمان حیات دنیاوی کو نہایت مختصر سمجھیں، جو کہ محض خواب ہے یا مسافر کے سایہ دار درخت کے نیچے آرام کر کے چل دینے جیسا معاملہ ہے۔ لہذا مسلمان آخرت کے مقابلے میں دنیا کو مختصر سمجھے اور ہر برائی سے پرہیز کرتے ہوئے عبادات پر استقامت اختیار کرے تاکہ رب ذوالجلال راضی ہو جائے۔ یاد کریں کہ اہل قبور کتنے وقفے سے قبر میں بند ہیں۔ اہل جنت اور اہل جہنم کی طویل عمر کو نہ بھولیں، باقی عمر میں استقامت اختیار کریں۔ غور کریں کہ حج میں ہر کوئی کار اطاعت میں مصروف ہوتا ہے، ایک دعا میں لگا ہے تو دوسرا ذکر میں، تیسرا تلاوت قرآن تو چوتھا دینی محفل میں وغیرہ وغیرہ۔ حج سے حاصل شدہ 10واں اور 11واں سبق، نماز با جماعت کا اہتمام اور نیک دوست کی صحبت۔ ایام حج کے وقفے میں ساری نمازیں با جماعت ادا کی جاتی ہیں اور شریعت کی بعض رخصت کا پتہ چلتا ہے کہ بعض مواقع جیسے سفر میں نمازوں کے اندر قصر و جمع بھی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح حج میں ہر آدمی اچھوں کی صحبت میں رہتا ہے تاکہ اسے رب کی یاد دہانی ہو، اللہ کا ذکر کرتا رہے اور برائی سے دور رہے۔ قیامت کے روز دینی دوستی باقی رہے گی، باقی دوستیاں وبال جان ہو جائیں گی۔ بھائیو دیکھ لیں آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں اور کیسی دوستی کر رہے ہیں۔ حج سے حاصل کیا گیا 12واں سبق، مسلمانوں کے اتحاد کا اظہار۔ اس میں ہر ناحیے سے مسلمان اتحاد کا سبق پیش کرتے ہیں، وقت، حالت، لباس اور مقام پر حاضری۔ اسی طرح اہل ایمان کلمہ واقعہ توحید کی بنیاد پر متحد ہو جائیں تاکہ دشمنان اسلام کے دانت کھٹے کر سکیں۔ حج سے حاصل کیا گیا 13واں سبق، اللہ کی نگہبانی کا خیال کرنا تاکہ ایام حج میں ایسے کام کریں جس سے اللہ راضی ہو اور ایسے کام سے پرہیز کریں جس سے اللہ ناراض ہو۔ اسی طرح زندگی کے سارے اوقات میں حج سے حاصل کیا گیا 14واں سبق، بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائے۔ اللہ نے اسے حج کی توفیق دی اور یہی نہیں بلکہ سب سے بڑی نعمت اسلام کی دولت سے نوازا۔ لہذا نعمت ملے تو شکر بجا لائیے اور پریشانی آئے تو صبر کرے، دونوں اہل ایمان کے لیے بہتر ہے۔ اور اسی لیے آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ اعمال جس سے آدمی حج عمرے کا ثواب حاصل کرتا ہے، انشاءاللہ اسی کا تذکرہ آج رات کو جالیات میں ہوگا۔ حج سے حاصل شدہ 15واں سبق، موت و آخرت کی یاد دہانی۔ حاجی میقات سے گزرتے ہوئے سارے رنگ برنگ کے کپڑے اتار دیتا ہے اور احرام میں ہوتا ہے۔ اسی طرح موت کے بعد کا معاملہ ہے، ہر آدمی موت کو یاد رکھے۔ اسی طرح حاجی لوگوں کے رش کو دیکھتا ہے کہ ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں اور سب ایک ہی میدان میں جمع ہیں، ایک لباس میں ملبوس ہیں، سر کھولا ہوا ہے، کپڑے ہٹا دیے ہیں، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہیں۔ اسی طرح حشر کا میدان یاد رکھیں کہ سب لوگ ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ مسلمان آخرت کی تیاری میں کوتاہی نہ کرے، دنیاوی لذتوں کو ہیج سمجھے اور رب کو راضی کرنے میں لگا رہے۔ حج سے حاصل کیا گیا 16واں سبق، حج ہمیں ہمارے قدوہ نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے۔ حج ہمیں ہمارے قدوہ و نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے، جنہوں نے حج کی ادائیگی کے دوران بار بار فرمایا، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ ہر حاجی اس فکر میں ہوتا ہے کہ اس کا حج پیارے حبیب کے طریقے کے مطابق ہو تاکہ شرف قبولیت حاصل کرے، ورنہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق کیا گیا حج کا بدلہ ذلت ہے۔ اسی طرح زندگی کے تمام گوشوں میں بندہ مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کرے تاکہ ہر عمل خواہ دنیاوی ہو یا دینی سب پر اجر سے نوازا جائے۔ اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور مرنا اللہ کے لیے ہے، اس میں اس کا کوئی ساجی نہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 اور 163۔ یہ عظیم آیت ہے جس سے ہر بندہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے اور سر کا جھومر بنا لے، جس سے بسا اوقات زندگی کے
کئی شعبے خالی نظر آتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی اور موت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج و رہنمائی کے مطابق بسر ہونی چاہیے، جیسا کہ نماز اور دیگر عبادات میں ہم ان کی رہنمائی لیتے ہیں۔ مسائل مال ہو یا مشکلات خاندان، فکر ہو یا عقیدہ، سب انہی سے لیں، ورنہ غافل ہو کر چند رکعات ادا کر لینا، حقیقت صیام کے بغیر صوم کی ادائیگی، حج کے رازوں سے آنکھ بند کر کے حج کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ جسم زندہ ہے اور دل مر چکا ہے۔ اس لیے واضح رہے کہ لا الہ الا اللہ صرف کہنے کا نام نہیں بلکہ زندگی بسر کرنے کا مکمل طریقہ ہے۔ اسی طرح حج کے دروس میں سے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے، اور سب سے بڑا درس یہ ہے حج کا کہ ہر مسلمان اپنا دل اللہ سے لگائے، اسی پر بھروسہ کرے، اسی سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے۔ حاجی وغیر حاجی بھائیوں، حج کے برکات بہت ہیں، ہر مسلمان اس طرح زندگی بسر کرے کہ اللہ کی پارٹی میں رہے جو کامیاب ہونے والی ہے، اور ایسے لوگ اللہ کے دوست ہیں جن پر خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت سے نوازے، برائیوں اور انحرافات سے دور فرما کر متقیوں کا امام بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔